السلام علیکم. کھوجی ٹی وی میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. ایک مراسلہ ملا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو. یہ خبر عام میڈیا چھپا رہا ہے اور آپ کو ہر جگہ پر یہ خبر نہیں ملے گی, لیکن خبر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے لیک ہوگی اور ہم تک بھی آ پہنچی. ہم نے اس کی مزید تھوڑی سی تحقیق کی اور وہ تحقیق وہ سارا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں, بڑی آپ کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں. یہ خط صرف ایک عام خط نہیں تھا. اس خط میں دھمکی آمیز زبان استعمال کی کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی. لیکن اس خط کی خاص چیز یہ ہے کہ اس خط کے اندر ایک لائیو بلٹ موجود تھی, ایک گولی موجود تھی جو کہ چلی ہوئی نہیں تھی, جو کہ چلائے جانے کے قابل ہے. اچھا, اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس گولی کا کیا مقصد ہے. اس کے لیے آپ کو جیوش روایت جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جیوش روایت میں جب کسی کو ہتھیار بھیجا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ سارا آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس گولی بھیجنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے ان کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خط اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو ان کی پرائیویٹ رہائش گاہ پہ ملا ہے. پرائیویٹ رہائش گاہ ان کی ایک مقام ہے رانا کا, وہاں پر ان کی پرائیویٹ رہائش گاہ ہے جہاں پر ان کے بیوی اور بچے موجود ہیں اور وہ رہ رہے ہیں. اچھا, لیکن اس سے پہلے, یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ خط کس نے بھیجا ہوگا. یہاں پر مطلب باقاعدہ طور پر 2-3 نام آ رہے ہیں, ان میں ایک حماس کا نام ہے, ایک ایران کا نام ہے. تو یہ دونوں کیسے ملوث ہو سکتے ہیں اور کیا واقعتاً حماس نے یا کسی نے ایران نے یہ چیز جو ہے یہ کی ہے, تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو بتا دوں, اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو, گولی کی تفصیل خاص کر ضرور بتاؤں گا کیونکہ گولی کا بھیجنا ایک عام واقعہ نہیں ہے. اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں جتنے بھی اب تک گزرے ہیں سارے کے سارے بڑی بری طرح سے فلسطین دشمنی میں ملوث ہیں. یعنی فلسطینیوں کو قتل کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے. اچھا, ایک چیز میں جو بھول رہا ہوں جس کا ذکر میں نے نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ یہ خط بھیجنے کا یہ موقع بڑا اہم ہے. اس موقع کے اوپر خط بھیجنا اس کا بھی ایک خاص مطلب ہے. اور یہ موقع کیوں اہم ہے یہ بھی میں آگے تھوڑے ہی منٹوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. اچھا, میں بتا رہا تھا کہ اسرائیل کے جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں وہ سارے کے سارے فلسطین دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ایک نکلے. لیکن یہ والا جو وزیر اعظم ہے یہ خاص کر ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. اور کیسے پیچھے چھوڑ گیا ہے؟ اسرائیل کا وزیر اعظم جو نفتالی بینٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بڑی مشہور تھیں. نمبر 1, یہ اس کا اپنا بیان ہے. اس نے خود کہا ہوا ہے آن ریکارڈ آن میڈیا, اس نے خود کہا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ عربوں کو قتل کرنا یعنی فلسطینیوں کو قتل کرنا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بے شمار عربوں کا, بے شمار فلسطینیوں کا قتل کیا ہوا ہے. اچھا, یہ پہلے آپ کو بتا دوں یہ ایک کمانڈر ہوتا تھا پہلے. عرب اسرائیل جنگ جو ہے اس میں یہ ایک کمانڈر تھا اور یہ اپنے الفاظ ہیں خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے بے شمار عربوں کو قتل کیا ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ دوسری چیز جو اس کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا حامی ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ مشہور ہے اور اس نے باقاعدہ طور سے واشگاف الفاظ میں اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ میں جہاں تک میرا بس چلا میں فلسطین کو اسرائیل کا حصہ بنا دوں گا. یعنی بیچ سے جو بارڈر ہے, جو غزہ کی پٹی ہے, اس کو ختم کر دوں گا اور میں اسرائیل کو وسعت دوں گا. اور یہ اسرائیل کو جو یہودی بستیاں بسانا ہے, آگے آگے لے کے جانا ہے ان کو, اس کا مقصد بھی یہی ہے گریٹر اسرائیل. اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ زمین کم ہے اور وہ زیادہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہے, فلسطین کی زمین حاصل کرنا چاہتا ہے اور فلسطین کے اندر جو یہودی آباد کاری ہے اس کو وسعت دینا چاہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے بارے میں اور بھی بڑی چیزیں مشہور ہیں, لیکن فی الحال ہم اس لیٹر تک رہتے ہیں. اس لیٹر میں جو یہ گولی بھیجی گئی ہے اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو موقع ہے, یاد رہے کہ اسرائیل جو ہے ہر سال 4 اور 5 مئی کو اسرائیل ڈے مناتا ہے. 4 تاریخ کی شام کو ان کی یہ تقریبات شروع ہوتی ہیں, سیلیبریشن شروع ہوتی ہیں اور 5 مئی کی رات تک یہ تقریبات جاری رہتی ہیں. ان میں پچھلے کچھ سالوں سے ایک روایت پڑ گئی ہے, ایک روایت جو کہ اس کا حصہ بن گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر حملے کرنا, فلسطینیوں کو قتل کرنا, فلسطینیوں کو گالیاں نکالنا, ان کو باقاعدہ سے زد و کوب کرنا, یہ روایت بن گئی. آپ پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ دیکھ لیں, ان میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اسرائیل ڈے پر خاص کر فلسطینیوں کے خلاف حملے کرنا, فلسطینیوں کو زد و کوب کرنا, یہ اس کی روایت بن گئی ہے. اس سال یہ 5 مئی آنے سے پہلے, 4 یا 5 مئی آنے سے پہلے بر وقت
یہ انٹیمیشن دی گئی ہے, یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. اس دفعہ اگر آپ نے کیا تو یہ خط آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں جو گولی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ خط کے جو الفاظ ہیں انتہائی دھمکی آمیز ہیں. باقاعدہ سے مرڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں, باقاعدہ سے کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, نشان عبرت بنا دیں گے, یہ اس خط میں کہا گیا ہے. اچھا, دوسری چیز اس میں جو موجود گولی ہے, جیوش روایت جو ہے اس کے مطابق جب کسی کو اعلان جنگ کرنا ہو, جب کسی کو آخری وارننگ دینی ہو, تو اس کو ایک تحریر کے ساتھ ہتھیار بھیجنے کی روایت ہے کہ وہ یہ ہتھیار بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور ہم آخری سانس تک تمہارے خلاف لڑیں گے. یہ اس روایت کا حصہ ہے. اچھا, یہ خط جب اسرائیل کے وزیر اعظم کو ملا تو ان کا جو رد عمل ہے وہ بڑا دیکھنے والا تھا. خط کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, خط کے الفاظ انتہائی زیادہ دھمکی آمیز ہیں, لیکن اصل چیز جس نے ان کو ڈرایا, اصل چیز جس نے نفتالی بینٹ کی مطلب جس سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں یا کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں, تو وہ تھا وہ بلٹ, وہ لائیو بلٹ جو ان کو اس خط میں ملی. تو یہ اس خط کو ریئیکٹ کرتے, اس کے خط کے جواب میں انہوں نے کہا, وہ بڑی مزے کی چیز ہے, وہ بڑی دیکھنے والی ہے. خط کے جواب میں جو وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ, وہ کہتا ہے کہ میں صرف اسرائیل کا وزیر اعظم نہیں ہوں, میں ایک ہسبینڈ بھی ہوں اور میرے بچے بھی ہیں جن کا دفاع کرنا میری ضرورت ہے. یہ رونق زدہ شخص جس کا گھمنڈ اور غرور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, جب اسے یہ دھمکی آمیز خط اور گولی ملتی ہے تو یہ باقاعدہ سے خوف زدہ ہوتا ہے, باقاعدہ سے اس کا اعلان کرتا ہے, ریاکشن شو کرتا ہے. اس سے یہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس سے اپنا یہ ریاکشن جو ہے یہ چھپایا نہیں جا سکا. اچھا, یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور یہ اس کا ریاکشن بھی آ گیا, لیکن سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ کیا اس میں ایران ملوث ہے یا اس میں حماس ملوث ہے. چونکہ یہ بڑا ایک دونوں جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں. ایران جو ہے اسے ریسنٹلی دھمکیاں دی گئی ہیں, اسے باقاعدہ سے اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اسے کہا گیا اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرو, ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ رول بیک نہیں کر رہے اور ہم تمہارے خلاف حملوں کی وارننگ دیتے ہیں, ہم تم پر حملہ کریں گے. اچھا, ایران نے اس پر ہمیشہ کی طرح ایران نے ان دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا, لیکن کیا ایران اس میں ملوث ہے, یہ خط بھیجنے میں ایران ملوث ہے, تو یہ بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے اس میں ملوث ہو سکتی ہے, کیونکہ حماس ڈائریکٹلی انوالو ہے ان حملوں کے ساتھ. ہر سال یہ جو حملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اس سال بھی حملے ہونے کی ایک وہ کیا جا سکتا ہے, قیاس کیا جا سکتا ہے. کیا حماس نے اس دفعہ بر وقت یہ انٹیمیٹ کر دیا ہے, یہ وارننگ دے دی ہے کہ یہ جو سلسلہ اس کو بند کیا جائے, ورنہ یہ کیا جائے گا. یعنی جو خط کے الفاظ ہیں اور ورنہ اس کے ساتھ جو بلٹ بھیجی گئی ہے وہ ایک بڑا واضح میسج ہے, بڑا کلیئر میسج ہے, کیونکہ نفتالی بینٹ جو ہیں وہ بھی جیوش ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں ان کی مطلب بالکل سمجھتے ہیں, ان روایتوں کو سمجھتے ہیں. یہ چیز بڑی اہم ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو نفتالی بینٹ ہے, جب یہ رونق زدہ شخص اور مغرور ترین شخص جب یہ خود حملے کر رہا ہوتا ہے فلسطینیوں پر, نہتے فلسطینیوں پر, تو اس وقت اس کو بالکل بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ جن کو میں قتل کر رہا ہوں, یہ جن کا میں خون بہا رہا ہوں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی والدین ہیں, اور یہ سارے بھی ان کے لیے بڑے اہم ہیں. تو تمہارے جو بچے ہیں ان کے لیے جب اپنے پر خود پر بات آئی اس کی, تو اس کی باقاعدہ سے گھگی بن گئی, باقاعدہ سے خوفزدہ ہو گیا. لیکن ڈفرینس از کہ فلسطینی خوفزدہ نہیں ہیں, وہ ٹینکوں کا سامنا کرتے ہیں, پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. فلسطینیوں کی جو تازہ جو لیٹسٹ جو ان کے ہتھیار ہیں وہ پتھر ہیں, اور اس کے سامنے کیا ہوتا ہے, اس کے سامنے جدید ترین ہتھیار, جدید ترین مشینیں, جدید ترین جو گنز ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. لیکن ڈفرینس کیا ہے, جیتتا کون ہے, جس کے پاس اصل جذبہ ہے. تو یہ ساری کچھ اپڈیٹس جو کہ آپ تک پہنچانی تھی. عرفان کو اجازت, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.